अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। तो जो हमारी चैनल नोटबुक प्लस है, ये आपको 25 सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी हम पढ़ेंगे वीकली बेसिस पर आपके टेस्ट भी मुनक़द किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ वगैरह वो भी तैयार किए जाएंगे। तो अ, यानी डेली बेसिस पे, यानी चैप्टर वाइज जितना भी मेरी जो डील है वो उर्दू के साथ रहेगी। उर्दू का एक पोर्शन जब हम ख़त्म करेंगे तो उसके बाद आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे। तो इसके अलावा आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो कल हमने हरफ तहजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है आपको कि हरफ तहजी और सिलेबस डिस्कशन के बारे में कल का लेक्चर हमारा रहा है। आज हम देखेंगे हरफ तहजी, इसकी पहचान क्या होती है और किस तरह से एक ज़बान जो है, एक ज़बान के बुनियादी हरूफ जो है वो हर्फ हरूफ बनाते हैं। हरूफ से लफ्ज़ और लफ्ज़ से अल्फाज, इस तरह से हमारी ज़बान बनती है। जैसे कि आपने देखा है, हम देख रहे हैं कि जो इंग्लिश में जो बुनियादी, जिनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, ABCD ज़ेड तक, और इसी तरह उर्दू में भी बुनियादी हरूफ होते हैं और उन हरूफ को हरूफ तहजी कहा जाता है। और हरूफ तहजी के तहजी का दूसरा नाम हरूफ अबजद भी है और इसके अलावा तीसरा नाम हरूफ हिजा भी है। तो आइए हम जानते हैं कि ये ज़बान क्या होती है और ये हरूफ तहजी क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, किस तरह से हम इसकी पहचान करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ आवाज़ों की पहचान के लिए जो तहरीरी अलामात, एक होती है तकरीरी और दूसरा है तहरीरी। तकरीर का मतलब है बोलना और तहरीर का मतलब है लिखना। यानी तहरीरी सूरत में, लिखने की सूरत में, है ना, लिखने की पहचान के लिए हमारे पास जो अलामात मौजूद हैं। अलामात क्या है? ई, अलिफ, बे, पे, ते, है ना, यानी या तक, ये अलामात है। जो अहले ज़बान यानी लिसानियात वालों ने, यानी लिंग्विस्टिक्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उन्होंने मुकर्रर किए हैं। इन्हीं इन्हीं हरूफ को हुरूफ तहजी कहा जाता है। तो उर्दू में इससे अबजद भी कहा जाता है, याद रखेगा। उर्दू में इससे अबजद कहा जाता है क्योंकि ये इब्तिदाई हरूफ होते हैं, शुरुआत इन्हीं से होती है। तो उर्दू ज़बान क्योंकि अरबी, याद रखेगा, अरबी, फारसी और संस्कृत, ये तीन ज़बानें, उर्दू ज़बान अरबी, फारसी और संस्कृत ज़बानों से मिलकर बनी है। तीन ज़बानों से मिलकर उर्दू ज़बान बनी। अब जाहिर सी बात है, अगर उर्दू ज़बान तीन ज़बानों से मिलकर बनी है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, इसमें कोई तरद्दुद नहीं है कि जो हुरूफ उर्दू में है ना, वो अरबी में भी होंगे, या अरबी हुरूफ उर्दू में दाखिल हुए होंगे और फारसी हुरूफ उर्दू में दाखिल हुए होंगे, इसी तरह संस्कृत के हुरूफ। इसीलिए उर्दू के हुरूफ, हुरूफ अबजद में मज़कूरा तीनों ज़बानों के हुरूफ मौजूद, वही कहा गया है यहाँ पे कि इसलिए उर्दू के हुरूफ अबजद, है ना, हुरूफ अबजद क्या होता है? हुरूफ तहजी। हुरूफ अबजद दूसरा नाम है हुरूफ तहजी का। जो मज़कूरा तीनों ज़बानें हैं, एक संस्कृत है, फारसी है, अरबी है ना, तीनों ज़बानों के हुरूफ मौजूद है। यानी तीनों ज़बानों के हुरूफ जो है वो उर्दू में मौजूद है। यानी संस्कृत के हुरूफ भी उर्दू में आए, फारसी के हुरूफ भी उर्दू में आए और अरबी के हुरूफ भी उर्दू में आए, है ना। और ये उर्दू की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उर्दू की सबसे छोटी
इकाई को हुर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुर्फ, यानी सबसे छोटी इकाई। अभी छोटी इकाई क्या होती है? छोटी इकाई का मतलब क्या है? यानी अगर हमारे पास अलिफ, बे, पे, ते, टे, सीन वगैरह, यानी तरतीब से मैंने नहीं लिया, लेकिन अलिफ से ये तक, अलिफ से ये तक जितने भी हुर्फ हमारे पास हैं, अगर इनमें से हमने एक निकाला, अगर इनमें से हमने एक को चुना है, उसी को हम कहते हैं ये इकाई है, उसी को हम कहते हैं ये इकाई है। यानी इकाई का मतलब एक, इकाई का मतलब एक। और जैसे यहाँ पे अगर मैं लूंगा बे, और ये बे जो है ये हुर्फ है। क्यों हुर्फ है? क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है, ये सिर्फ एक है। अब अगर हुर्फ आया तो बाकी कहाँ गए, बाकी कहाँ जाएंगे? तो इसी हुर्फ से हुरूफ बनते। जैसे अगर मेरे पास, मैंने यहाँ पे बे प्लस सीन लिया, मैंने यहाँ से यहाँ दो लिए, और ये छोटी इकाई है, या हुर्फ सिर्फ एक को हम कहते हैं, जबकि हुरूफ एक से ज्यादा, यहाँ एक से ज्यादा मैंने लिए, एक बे लिया है और सीन लिया, बे लिया और सीन लिया। जब मैंने ये दो लिए तो ये बन गया बेसिन। अगर मैं इसको जोड़ूंगा बस बेसिन, बस। जब मैंने इन दो को लिया है, ये दोनों हुरूफ कहलाएंगे, ये दोनों हुरूफ कहलाएंगे। अगर सिर्फ एक होगा तो हुर्फ कहलाएगा, अगर दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे तो हुरूफ कहलाएगा। तो इसके अलावा, हाँ, मैंने अब इनको जोड़ा है बे प्लस सीन, बस। जब ये बस बन गया तो बाज़ाब्ता तौर पर इसने माना दिया है ना। दो हुर्फ को जब हमने आपस में जोड़ा है, या तीन हुर्फों को जब हम आपस में जोड़ते हैं, या चार हुर्फों को जब हम आपस में जोड़ते हैं, तो बाज़ाब्ता तौर पर वो माना देता है। जब भी माना देते हैं, है ना, तो यहाँ पे बस, बस जो है ये माना, बामाना लफ्ज है ना। और बामाना आगे समझेंगे हम, बामाना लफ्ज क्या होता है। जब इसने माना दिया तो ये लफ्ज बन गया, तो ये लफ्ज बन गया। अब ये लफ्ज होता क्या है? लफ्ज क्या है? लफ्ज यही है कि रोजमर्रा जिंदगी में हम बातें करते हैं, हमारी मुंह से कोई ना कोई बात निकलती है। अगर इस बात के दो, जो हमारी मुंह से बात निकलेगी, अगर इस बात का माना है, क्योंकि बात जो ही मुंह से निकलेगी, या तो इसका माना होगा या इसका माना नहीं होगा। याद रखिएगा, जो बात हम करते हैं, या इस बात का माना होगा या इस बात का माना नहीं होगा। अगर इस बात का माना है तो उसको हम कलिमा कहते हैं, क्योंकि मुंह से जो बात निकलती है वही लफ्ज है ना। मुंह से जो बात निकलती है, मुंह से क्या निकलता है? लफ्ज निकलता है, उसी को हम कहते हैं लफ्ज। जो मुंह से कोई बात निकले, अगर उसका माना होगा तो कलिमा कहलाएगा, अगर माना नहीं होगा तो मुहम्मल कहलाएगा। अभी कलिमा क्या? कलिमे को हम समझते हैं, कलिमा कहते हैं हम बामानी लफ्ज को, जिसका माना होगा। जैसे यहां हम समझेंगे, अगर पहले मैं लफ्ज की डिफिनेशन लिखूंगा, लफ्ज को डिफाइन करूंगा। लफ्ज मुंह से निकलने वाली बात को लफ्ज कहा जाता है, या लफ्ज कहते हैं। जो भी बात मुंह से निकलेगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लफ्ज कहते हैं। अब इसी लफ्ज के दो पहलू है। इसको, इस लफ्ज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इस लफ्ज को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। नंबर वन, एक होता हमारे पास कलिमा। नंबर दो, दूसरा होता है मुहम्मल। कलिमा क्या?
یعنی با مانا لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. جیسے اس کا معنی ہے اگر ہمارے منہ سے بات نکلی تو اس بات کا کوئی معنی ہے، یا ہمارے منہ سے کوئی لفظ نکلا اس لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے تو وہ کلمہ کہلائے گا. جیسے اگر ہم کسی دکاندار کے پاس جائیں گے یا ہم کسی دوسری جگہ ہوٹل میں جائیں گے، ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو اس کو بولیں گے بھائی مجھے یہ فلانی چیز چاہیے، چیز کا نام بولیں گے. جیسے دکاندار کو بولیں گے مارکر چاہیے یا قلم چاہیے. جو ہی ہم نے قلم کا نام لیا، ایک دکاندار کو ہم نے کہا کہ ہمیں ایک قلم چاہیے، تو فوراً اس کی ذہن میں اس قلم کی تصویر بن گئی، اس کی شکل بن گئی. شکل کیوں بن گئی؟ کیونکہ اس کا وجود ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے. اگر اس کا وجود نہیں ہوتا، اگر اس کا معنی نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اس کی شکل و صورت اس کی شکل و صورت نہیں بنتی، اس کی امیج اس دکاندار کے ذہن میں نہیں بنتا. تو جب اس کے ذہن میں وہ شکل و صورت بن گئی یا اس کی امیج بن گئی ہے نا، تو فوراً وہ اٹھا اپنی جگہ سے، اور جہاں اس نے اس قلم کو رکھا تھا ہے نا، یعنی ترتیب سے قلموں کو رکھا گیا تھا، اب اس نے کیا کیا، وہ ان میں سے ایک قلم اٹھایا اور ہمیں دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے ذہن میں اس کی تصویر بن گئی، یعنی اس کا معنی ہے. اسی لیے یہاں پہ جیسے قلم جو ہے، قلم کا معنی ہے، قلم کا معنی ہے. اسی طرح ہم بولیں گے چائے، جو ہی ہم نے چائے کا نام لیا فوراً ہمیں یاد آیا کہ ہم چائے جو ہے، چائے ہماری فیوریٹ ہے نا، نون چائے، نمکین چائے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہماری فیوریٹ ہے. تو اس لیے ہم نے فوراً ہمارے ذہن میں چائے کی شکل بن گئی. تو جب اس کی شکل بن گئی اس کا مطلب یہ چیز جو ہے موجود ہے، اس کا وجود ہے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ کلمہ ہے، یعنی جس کا کوئی معنی ہو. اس کے برعکس اگر ہم جائیں گے محمل دکاندار کے پاس بولیں گے بھائی مجھے ولم چاہیے، تو وہ سوچے گا یہ ولم چیز کیا ہے، بہت دیر تک سوچے گا، یعنی اس کی ذہن میں شکل و صورت نہیں بنے گی، اس کی ذہن میں اس کی تصویر نہیں بنے گی. وہ سوچے گا کہ بھائی اس نے کہا کہ مجھے ولم چاہیے، لیکن ولم کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. وہی جس چیز کا کوئی معنی نہیں ہوگا وہ محمل کہلائے گا، وہ محمل کہلائے گا، اور جس چیز کا معنی ہوگا وہ کلمہ کہلائے گا. اب محمل کی ڈیفینیشن، یعنی بے معنی لفظ کو محمل کہا جاتا ہے. جیسے ولم، وائی وغیرہ. اب ہم نے سمجھا حروف سے حروف بنے، حروف سے لفظ بنا، اور لفظ سے الفاظ بنتے، لیکن لفظ کو ہم نے دو حصوں میں بانٹا ہے. ایک کو ہم نے کہا کہ کلمہ ہے، اور دوسرے کو ہم نے نام دیا کہ یہ محمل ہے. کلمہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ بامانہ ہوتا ہے، یعنی جب بھی کسی چیز کا ہے نا، کسی شخص کا یا کسی چیز کا یا کسی جگہ کا کوئی معنی ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ ہے. محمل کا مطلب ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، چاہے وہ چیز ہے، چاہے وہ جگہ ہے، چاہے وہ انسان، چاہے وہ کوئی شخص ہے. یعنی معنی جب نہیں ہوگا، اگر ہم کسی کا نام لیں گے لیکن نام اس طرح سے لیں گے جس نام کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا، جو موجود ہی نہیں ہوگا، تو وہ محمل میں آئے گا، ظاہر سی بات ہے. تو اس طرح سے ہم نے لفظ کو بھی سمجھا، ہم نے لفظ کو فردر دو حصوں میں بانٹا، ان کو بھی سمجھا، کلمے کو بھی سمجھا، ہم نے محمل کو بھی سمجھا، ہم نے حروف کو بھی سمجھا، حروف کو بھی سمجھا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی پہچان کیسے کرتے ہیں، کیسے پہچان ہوتی ہے. پہلے میں نے کہا کہ ابجد حروف جو ہوتے ہیں ہے نا، اور زبان جو ہے چونکہ
اردو زبان یہ عربی، فارسی اور سنسکرت تینوں زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ اگر یہ تینوں زبانوں سے مل کر بنی ہے، وہ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے، اور اردو کے حروف ابجد میں مذکورہ تینوں زبانوں کے حروف موجود ہیں۔ یہ جو مذکورہ تین زبانیں ہیں، ایک ہے عربی، فارسی اور سنسکرت، یہ تین زبانوں کے حروف جو ہے یہ کس میں موجود ہے؟ ان تینوں زبانوں میں یہ حروف موجود ہے، اور جو اردو میں آئی، جن کو ہم اب یہ اردو میں جو حروف ہے، حروف تہجی جو ہے، یہ ان تینوں زبانوں کے حروف ہے، ان تینوں زبانوں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں، ان تینوں زبانوں میں بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں گے ہم کون کون سے حروف ان زبانوں میں موجود ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک کی پہچان ہم کریں گے، اچھے سے سمجھیں گے، اور تاکہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ یا کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو ہاں، ہم نے سمجھا ہے کہ جو اردو زبان ہے یہ تین زبانوں سے مل کر بنی ہے، جس میں ہم نے دیکھا عربی، فارسی اور سنسکرت۔ اب اگر حروف کی بات کی جائے، ان حروف کو غور سے دیکھیے گا، اور اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہو، جیسے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چیم، ہائی، کھائی، دال، ڈال، زال، رے، ڈے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طوئی، زوئی، عین، غین، فے، قاف، کیف، غاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، یا لقڑی اس کو ہم کہتے ہیں، اور بوڑی۔ اب ان کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ عربی یا حروف تازی، اب کون سے عربی حروف ہے؟ یا حروف تازی، دوسرا نام اس کا حروف تازی ہے، غور سے دیکھے گا، حروف تازی یا عربی، یہ خاص عربی حروف ہے۔ جیسے اردو میں جو عربی الفاظ مستعمل ہیں یہ ان الفاظ میں آتے ہیں، لیکن خالص فارسی الفاظ میں نہیں آتے، وہ یہ ہیں، دیکھو کیا ہے، اس سے ہم سمجھتے کہ اردو میں جو عربی الفاظ مستعمل ہیں یہ ان الفاظ میں آتے ہیں، لیکن خالص فارسی الفاظ میں نہیں آتے، فارسی میں یہ نہیں آتے، فارسی الفاظ میں یہ نہیں آتے، صرف آتے کس میں؟ عربی اور اردو میں، عربی اور اردو میں۔ اب کون سے لفظ ہیں، کون سے حرف ہیں وہ درج ذیل ہے، ایک سے ہائی، زال، صاد، ضاد، طوئی، زوئی، عین، قاف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ ٹوٹل جو ہے، کل جو ہے، یہ 9 حروف ایسے ہیں جو یہ خاص عربی حروف ہے، جو عربی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی آتے ہیں، عربی الفاظ مشتمل ہیں، اور یہ الفاظ جو ہے یہ اردو میں موجود ہیں، یہ ان الفاظ میں آتے ہیں، لیکن خالص فارسی الفاظ میں نہیں آتے، فارسی الفاظ میں یہ موجود نہیں ہے، فارسی الفاظ میں یہ نہیں آتے۔ تو اس کے بعد عربی کے بعد حروف فارسی جو ہے، یا اس کا دوسرا نام ہے حروف عجمی، یہ حروف فارسی اور عربی دونوں زبانوں کے الفاظ میں آتے ہیں، یہ فارسی کے الفاظ میں بھی آتے ہیں، فارسی زبان کے الفاظ میں بھی آتے ہیں، اور یہ عربی زبان کے الفاظ میں بھی آتے ہیں، یعنی دونوں زبانوں کے الفاظ میں یہ آتے ہیں، مگر سے جو ہے یہ خاص یاد رکھے گا، سے جو ہے یہ خاص فارسی حرف ہے، سے جو ہے یہ خاص فارسی حرف ہے، اور جو ہندی اور عربی کے الفاظ میں نہیں آتا، نہ یہ ہندی میں آتا ہے اور نہ یہ عربی کے الفاظ میں آتا ہے، نہ یہ ہندی زبان کے الفاظوں میں آتا ہے اور نہ یہ عربی زبان کے الفاظوں میں آتا ہے، سے، کیونکہ یہ خاص ہے، یہ خاص حرف ہے، کس کا؟ کس زبان کا؟ فارسی کا، اور
مگر اردو میں انگریزی کے الفاظ میں بلا تکلف استعمال ہوتا ہے. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں انگریزی کے الفاظ، جو انگریزی الفاظ ہوتے ہیں اردو میں، جو بھی انگلش ورڈز ہوتے ہیں، یہ اردو میں انگریزی الفاظ جو بھی ہوتے ہیں ان الفاظ میں بلا تکلف یہ استعمال ہوتا ہے. جیسے اب سمجھتے ہیں حروف فارسی کون کون سے حرف ہے. یہاں پہچان کیجیے گا. ایک ہے زے، یہاں پہ کہا ہے زے، یہ والا، یہ ہے فارسی. اس کے بعد ہے فے، کہاں پہ ہے فے؟ یہ والا، یہ بھی ہے فارسی. اس کے بعد ہے غین. غین کہاں ہے؟ غین بھی یہ بھی فارسی، یہ بھی فارسی. اس کے بعد ہے خائے، یہ اس کو بھی لکھوں گا میں فارسی. اس کے بعد ہے چے، ابھی میں نے چے کا کہا ہے. چے یہ خاص حرف ہے فارسی زبان کا. چے خاص حرف ہے فارسی زبان کا، جو نہ ہندی زبان کے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے اور نہ عربی زبان کے الفاظ. یہ والا فارسی. اس کے علاوہ چیم، یہ بھی ہے فارسی. اس کے علاوہ غاف، یہ والا، یہ بھی ہے فارسی. اب کتنے آئے فارسی؟ 1 2 3 4 5 6 7 حروف ایسے ہیں جو فارسی کے، 7 حروف ایسے ہیں جو فارسی کے ہیں. ان میں سے ایک خاص ہے، وہ سے ہے. اس کو یہ یاد رکھے گا اور نوٹ ڈاؤن کرنا، اور اگر ہو سکے تو اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ لینا. اب ہم نے دیکھا ہے 2 زبانوں کے حروف. اب سنسکرت حروف جو ہے، سنسکرت، یہ خاص سنسکرت کے حروف ہیں جنہیں ہندی حروف بھی کہا جاتا ہے. جبکہ ہندی زبان اردو کے بطن سے جنمی ہے. غرض یہ وہ حروف ہیں جو عربی اور فارسی کے الفاظ میں نہیں آتے. یہ حروف جو ہے نہ عربی کے الفاظ میں آتے ہیں، عربی کے زبان کے الفاظ میں آتے ہیں، اور نہ یہ فارسی کی زبان، جو فارسی کے زبان فارسی کے الفاظوں میں نہیں آتی. کون؟ یہ سنسکرت حروف. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ یہ حروف جو ہے ان کی شکل و صورت جو ہے وہ ملتی جلتی، وہ ایک جیسی. جیسے جیم، چیم، ہائے، خائے، یہ جو ہے ان کی شکل و صورت ملتی جلتی ہے آپس میں. اب صرف فرق کیا ہے؟ وہ نقطے کا فرق ہے. کسی میں 1 نقطہ ہے، جیم میں 3 نقطے ہیں، ہائی کے اوپر 1 نقطہ ہے، ہائی کا کوئی نقطہ ہی نہیں ہے. اب جو یہ آپس میں ملتے ہیں، ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان حروف کو کہا جاتا ہے متشابہ، یعنی مشابہت. یہ ایک جیسے مشابہت رکھتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. اب صرف فرق ہے نقطے کا. اسی طرح یہاں پہ الف کو کاٹو، الف کے بغیر اگر دیکھا جائے گا، بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ حروف جو ہے یہ آپس میں مشابہت رکھتے ہیں، یہ ایک جیسے حروف ہے. اب فرق نقطے کا ہے، اور یہاں پہ توئی کی علامت ہے، توئی کا نشان. ان کو بھی آگے ہم دیکھیے. اسی طرح یہاں پہ دال، دال، زا، رے، جے، زے، تے، ان کی بھی مشابہت ایک جیسی ہے نا. اسی طرح یہاں پہ سین، شین، صاد، ذات، ان کی مشابہت ایک جیسی ہے. توئی، زوئی، ان کی مشابہت ایک جیسی. عین، غین آپس میں ملتے ہیں. فے، کاف، کیف، گاف آپس میں ملتے ہیں. لام الگ ہے، میم، نون، واو ہے، پھر یہ ان کی مشابہت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. یعنی جتنے حروف جن حروف کی آپس میں مشابہت پائی جاتی ہے، جو یکساں ہیں، جو ایک جیسے، صرف نقطے کا فرق ہے، ان کو ہم کہتے ہیں متشابہ.
اور اس کے علاوہ باقی جو حروف بچے ہیں ان کا بھی ہم دیکھیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ جن کی شکل و صورت ایک جیسی ہے، جو آپس میں مشابہت رکھتے ہیں، وہ بے، پے، تے، ٹے سے، اسی طرح جیم، چیم، ہائے، خائے، دال، دال، زال، رے، دے، زے، تے، سین، شین، صاد، ضاد، طوئی، زوئی، ہے نا، باقی جتنے بھی ہیں. اس کے بعد حروف منقوطہ. حروف منقوطہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے حروف جن میں نقطے پائے جاتے، جن میں نقطے پائے جاتے. جیسے ہمارے پاس اگر بے ہے، یہاں میں لکھوں گا ڈیفینیشن حروف منقوطہ. ایسے حروف ایسے حروف جن میں نقطے پائے جاتے ہیں، ایسے حروف کو ہم حروف منقوطہ کہتے ہیں. جیسے یہاں اگزامپل بھی دوں گا، جیسے بے ہے، پے ہے، تے ہے، پھر سے ہے، پھر جیم ہے، پھر چیم ہے، پھر خائی ہے، پھر زال ہے، پھر زے ہے، پھر سے ہے، شین، زود، زوئی، اسی طرح غین، اسی طرح فے، قاف، نون. بس اتنے ہی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. اور یہ حروف ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حروف منقوطہ. منقوطہ کا مطلب ہے ایسے حروف جن حروف کے بیچ میں کوئی نقطہ ہوگا، یا اوپر نقطہ ہوگا یا نیچے نقطہ ہوگا، ہے نا. جیسے بے کے نیچے نقطہ ہے، پے کے نیچے 3 نقطے ہیں، تے کے اوپر 2 نقطے ہیں، اسی طرح چیم کے بیچ میں 3 نقطے ہیں، ہے نا. جو یہ نقطے ہوتے ہیں، جہاں بھی نقطہ ہوگا ان کو ہم کہتے ہیں حروف منقوطہ. اسی طرح حروف غیر منقوطہ یعنی اس کے برعکس. اس کے برعکس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حروف جن میں کوئی نقطہ نہیں پایا جائے گا، جن میں کوئی نقطہ نہیں ہوگا. جیسے اب اس کی ڈیفینیشن بھی میں لکھوں گا، کو بھی میں یہاں پہ ڈیفائن کروں گا اچھے سے. حروف غیر منقوطہ ایسے حروف جن میں نقطے نہیں پائے جاتے ہیں، اس سے ہم حروف غیر منقوطہ کہتے ہیں. جیسے اب خود دیکھیں گے کہ کون سا حرف ایسا ہے جہاں نقطہ موجود نہیں ہے. جیسے ہائی، جیسے رے، دال، جیسے رے، اسی طرح سواد، اسی طرح توئی، اسی طرح عین، اسی طرح کیف، اسی طرح گاف، لام، میم، واو. ہاں
हा, हमजा, या। तो ये हरूफ ऐसे हैं जो गैर मनकुता कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कोई नुक्ता मौजूद नहीं है। तो हमने देखा है हरूफ मनकुता वो हरूफ है जो नुक्ते वाले हरूफ होते हैं, और हरूफ गैर मन हरूफ गैर मनकुता वो हरूफ हैं जिनमें नुक्ते नहीं पाए जाते, जिनमें नुक्ते मौजूद नहीं होते। इसके अलावा अलावा हरूफ सकीला, हरूफ सकीला का मतलब ये है कि ऐसे हरूफ जिनमें ता की निशानी पाई जाती है, तोई की निशानी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे जो टे है, टे के ऊपर ये तोई का निशान है, तोई की अलामत है। इस वाले हुर्फ को हुरूफ सकीला कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पे ड, इसको हुरूफ सकीला कहा जाता है। इसी तरह जो भी तोई की सूरत में हुर्फ होगा तो उसको हम हुरूफ सकीला कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई सवाल है इस जो ये लेक्चर हुआ है, इस लेक्चर के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर सवाल कीजिएगा। मैं आपका मुंतज़िर हूँ, मैं जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।